السلام علیکم۔ وقاص ایک گاؤں کا غریب لڑکا تھا۔ عمر کچھ 18 سال تھی۔ بے انتہا شریف اور سادہ مزاج۔ اس کے والد مزدوری کر کے اپنا گھر خرچ چلاتے تھے۔ وقاص کی خواہش تھی کہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی تعلیم کا خرچ برداشت کر سکے۔ پھر بھی انہوں نے کسی سے قرض لے کر وقاص کو شہر روانہ کر دیا۔ آج وقاص کا ایک انجان شہر میں پہلا دن تھا۔ وہ کالج روانہ ہو گیا۔ کالج واقعی ہی بہت بڑا تھا۔ ایک وسیع علاقہ میں پھیلا کالج کا میدان بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ اپنی کلاس میں داخل ہوا۔ سب اسٹوڈنٹس اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ آج پہلا دن تھا، اس لیے سر نے اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا۔ سب سے آخر میں وقاص نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا پرسنٹیج پوری کلاس میں سب سے زیادہ تھا اور دوسرے نمبر پر ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا صدف۔ 6 مہینے بعد سیمسٹر ایگزام شروع ہو گئے۔ چونکہ وقاص ایک ہونہار طالب علم تھا، اس لیے اس نے اس بار بھی سیمسٹر ایگزام میں ٹاپ کیا اور صدف اس بار بھی دوسرے نمبر پر تھی۔ صدف بھی بہت شریف، سنجیدہ اور ہونہار لڑکی تھی۔ اس کے والد شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ چونکہ وقاص اور صدف کا مزاج ایک جیسا تھا، اس لیے وقاص اسے پسند کرنے لگا، لیکن اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ صدف سے کچھ کہہ پاتا، اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ صدف ایک امیر بزنس مین کی لڑکی تھی۔ صدف کے والد کا نام محمد بشیر تھا، جو شہر کے بہت بڑے آدمی تھے۔ وقت گزرتا رہا اور فائنل ایگزام سر پر آ گئے۔ لیکن فائنل ایگزام میں ایک سبجیکٹ ایسا تھا جس میں وقاص بہت کمزور تھا اور صدف کو اس سبجیکٹ میں عبور حاصل تھا۔ چونکہ وقاص فیل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہت ہمت کر کے صدف سے کہا، صدف مجھے آپ کے نوٹس چاہئیں، میں بعد میں آپ کے نوٹس واپس کر دوں گا۔ صدف نے نوٹس دے دیے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب فائنل ایگزام کا رزلٹ آیا، لیکن اس بار وقاص دوسرے نمبر پر تھا اور صدف نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ وقاص بڑی ہمت جٹا کر صدف کے پاس پہنچا اور کہا، مبارک ہو، آپ نے کلاس ٹاپ کیا ہے۔ صدف نے صرف اتنا کہا، شکریہ، اور چلی گئی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ صدف اس دن کے بعد کبھی نظر نہیں آئی اور صدف کے نوٹس وقاص کے پاس امانت رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ نوٹس کبھی نہ کبھی واپس کر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور وقاص کی معصوم محبت پروان چڑھتی رہی۔ وقاص کے دماغ میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہے۔ وہ سوچتا رہا کہ کاش وہ بھی ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا اور صدف کے گھر شادی کے لیے رشتہ لے جاتا۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ بھی ایک بڑا آدمی بنے گا۔ وقاص کو ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور مسلسل محنت کی بدولت وہ 3 سال کے عرصے میں ہی اس کمپنی کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ وقاص ایک بڑا آدمی بن چکا تھا۔ اس کا گھر جھونپڑے سے ایک عالیشان عمارت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے والدین نے اس سے کہا کہ بیٹا، شادی کب کر رہے ہو؟ وقاص نے انہیں بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے والدین بھی راضی ہو گئے، لیکن وقاص کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ کہیں صدف کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ پھر وہ خود ہی اپنے دل کو تسلی دینے لگا اور سوچنے لگا کہ صدف تو بہت ہونہار لڑکی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مزید تعلیم حاصل کر رہی ہوگی اور شاید اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو۔ اس نے سوچا کہ رشتہ لے جانے سے قبل تحقیق کی جائے کہ کہیں صدف کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ وہ صدف کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا پورا سفر بہت بے چینی سے کٹا۔ صدف کے گھر کے قریب پہنچا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بے شمار خیالات اس کو پریشان کرنے لگے۔ اس نے پوری ہمت جٹائی اور باہر کے گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وقاص نے کہا کہ مجھے محمد بشیر سر سے ملنا ہے۔ چوکیدار اسے اندر لے گیا۔ بہت خوبصورت گھر تھا۔ چوکیدار نے کہا، آپ اس کمرے میں انتظار کیجیے، سر تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد محمد بشیر صاحب آ گئے اور مسکرا کر مصافحہ کیا اور پوچھا، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ وقاص نے جواباً کہا، سر میرا نام وقاص ہے، میں اور آپ کی بیٹی صدف ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ صدف کی نوٹس میرے پاس امانت رہ گئی تھی، آج لوٹانے آیا ہوں۔
اتنا سنتے ہی بشیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، بیٹا تم نے بہت دیر کر دی ہے آنے میں، صدف کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنتے ہی وقاص کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن خود کو سنبھالا اور کہا، سر یہ کیسے ہوا؟ بشیر صاحب نے کہا، بیٹا صدف کو بلڈ کینسر تھا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اسے بچا نہیں پائے۔ صدف نے ایک خط دواخانے سے لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی وقاص آئے تو اسے دے دینا۔ وہ خط تمہارے لیے ہے اور ہم نے اسے کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ وقاص کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بشیر صاحب نے وہ خط لا کر وقاص کو دیا۔ وقاص نے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور پوچھا، سر صدف کی قبر کہاں ہے؟ بشیر صاحب نے بتایا کہ پاس کے قبرستان میں بڑے نیم کے درخت کے پاس صدف کی قبر ہے۔ وقاص بشیر صاحب کے گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچا۔ وہاں بہت خاموشی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نیم کے درخت کے پاس پہنچا، لیکن وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ اس نے ہاتھوں سے صاف کیا اور اچانک اس کی نگاہ ایک قبر پر پڑی جس پر لکھا تھا، مرحومہ صدف بشیر بنت محمد بشیر۔ وقاص کی روح کانپ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور جیب سے خط نکال کر پڑھا جس پر لکھا تھا، وقاص جب یہ خط تم پڑھ رہے ہوگے تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ وقاص میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا، لیکن یہ میرے دل نے محسوس کر لیا۔ سنو وقاص، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے بلڈ کینسر ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تمہاری خاموش اور معصوم محبت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ سنو وقاص، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کبھی بتا نہیں پائی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، میرے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ سنو وقاص، میں تو مر جاؤں گی لیکن میری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ محبت تو نہیں مرتی نا وقاص، محبت تو زندہ رہتی ہے، ہاں زندہ ہی رہتی ہے۔ وقاص اپنا خیال رکھنا، الوداع۔ وقاص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بہت دیر تک قبر کے پاس بیٹھا رہا اور شام کے وقت اپنے دل میں صدف کی معصوم محبت اور اپنی سرخ آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹ آیا۔